یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، محبوب ان صحابہ کو کہیے، اپنی امت کے لوگوں کو پیغام دے دیجئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور میرے نبی کے صحابہ کون صحابہ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ وہ ہیں کائنات کے لوگوں، اگر تمہارا اور میرا ایمان صحابہ کے ایمان کے طرح ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ وہ صحابہ ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کو بھی کیا تنبیہ کرتے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. صحابہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور محبوب کو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے اپنے دوست کو یاد کو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں. فرمایا اس طرح ایک دوسرے کو مخاطب نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم ہی نہ ہو. صحابہ سے بڑھ کے محمد رسول اللہ کا کوئی احترام کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس قدر صحابہ احترام کرتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر بھی ان کو تنبیہ کر دی گئی. سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں ثابت نظر ہی نہیں آ رہے. دن بیت گئے، راتیں گزر رہی ہیں، ثابت نظر ہی نہیں آتے. ثابت اگر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھ کے پیچھے سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ ثابت نظر نہیں آتے آج کل؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. محبوب ثابت نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیا. محبوب فرماتے ہیں ثابت کو بلایا جائے. ثابت بن قیس آئے رضی اللہ تعالی عنہ. محبوب فرماتے ہیں یا ثابت کیا ہوا، نظر آنا بند ہو گئے ہو؟ فرماتے ہیں ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول میری آواز اونچی ہے، میرا گلا بڑا ہے، آواز اونچی ہے. آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز قدرتی طور پہ اونچی ہوتی ہے. گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ ایسا موجود ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد ایسا موجود ہوتا ہے. اور رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت کے اندر ثابت بن قیس وہ صحابی ہیں جن کی آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے. اللہ کے رسول آواز اونچی ہے، میں جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بولتا ہوں تو میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہوتی ہے. اللہ کے رسول مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ثابت یہ تیرے بارے میں تھوڑی آیت نازل ہو رہی ہے. یہ تو اس آیت کا مطلب اور مقصد تو یہ ہے کہ محبوب سے بات کرتے ہوئے خیال رکھنا کہیں احترام کا دامن نہ چھوٹ جائے، آپ کے سامنے آواز بلند نہ ہو جائے. احترام ہوتا ہے نا. اب ایک ہی شخص ہے، میں ہوں، مجھے اگر عقل ہے، فہم ہے، مجھے اگر تعلیم میری تربیت اچھی کی گئی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، میں نے اپنے استاذ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. لیکن جب میں باپ کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہوں وہی میری زبان ہے، وہی میرا گلا ہے. لیکن یہاں میں اپنی اولاد کو جھڑک بھی سکتا ہوں، ڈانٹ بھی سکتا ہوں، اپنے شاگردوں کو بھی ڈانٹ سکتا ہوں. یعنی باپ کے سامنے آواز نیچی ہے، پست ہے، استاد کے سامنے آواز نیچی ہے، پست ہے، اولاد کے سامنے وہی گلا، وہی زبان، وہی آواز اونچی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہاں پتا ہے باپ کے سامنے، استاد کے سامنے احترام کا رشتہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اولاد کے درمیان میں جو ہے وہ چیز کم ہوتی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثابت یہ آیت اس بارے میں نازل کی گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، بحث و تکرار کرتے ہوئے کہیں احترام کا دامن نہ چھوٹ جائے اور تمہاری آوازیں محمد رسول اللہ کی آواز پہ غالب نہ آ جائے. یہ عزت ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تکریم ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق کیا ہے جو اس امت کے اوپر ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیجیے. یاد رکھیے بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کرنے کی وفا اور ہے، کہنے کی وفا اور ہے.
محبت کے دعوے کرنا یہ الگ بات ہے. محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے آپ سے محبت کی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کا تھوک جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا, آپ کے وضو کے قطرے, پانی کے قطرے نیچے نہیں گرتے. آج ہمارے درمیان تو رسول اللہ موجود نہیں ہے. آج ہم آپ کے ساتھ وہ محبت نہیں کر سکتے. آج ہم آپ کے وضو کے پانی کو نہیں لے سکتے, آپ کے دعا کو نہیں لے سکتے, آپ کے جوتے نہیں اٹھا سکتے, آپ کے جوتے سیدھے کر کے نہیں رکھ سکتے, آپ کے چہرے پرنوار کو دیکھ کر کے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آج کرنے کی بات یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کائنات کے لوگوں یاد رکھنا, اپنے پاؤں, اپنے جو ہے تم کوئی کام کرتے ہوئے, کوئی فعل کرتے ہوئے, کسی جو ہے تم جگہ کے اوپر موجود ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یاد رکھنا کسی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی کام کے اندر اس چیز کی طرف نہ نکل جانا جس چیز سے محمد الرسول اللہ نے روکا ہو, محمد الرسول اللہ نے منع کیا ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کرنے کا حکم دیتے اسے کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے, ہر قیمت پہ کرنا ہے. وہاں بہانے نہیں لگانے, وہاں عذر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی. وما نهاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیتے ہیں پھر اس چیز سے رک جانا ہے, باز آ جاتا ہے. محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے, آپ کی فرما برداری کرنی ہے.